الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کے کلاس 6 کی اسلامیات کی ٹیچر۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 2 کی طرف۔ So first of all we will discuss the chapter number 2، باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور عبادات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ So first of all پہلا ہمارے پاس ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ توحید، معنی اور مفہوم۔ توحید، معنی اور مفہوم۔ توحید کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ مطلب توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے پاس ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا نہ کوئی شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے۔ وہ اکیلا ہی ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا تمام سسٹم چلانے والا ہے، تمام نظام چلانے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس کی ذات تمام نقائص سے بالا تر ہے۔ وہ اس کی ذات وہ تمام نقص سے بالا تر ہے۔ اس میں کوئی ایسا نقص نہیں جس پر شک و شبہ ہو۔ وہ سب کا رازق و مالک ہے۔ وہ جزا و سزا دینے پر قادر ہے، سزا بھی دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے۔ تمام نعمتیں اس کی عطا کردہ ہیں۔ دنیا کی تمام نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ وہی غیب کا عالم رکھتا ہے۔ جو غیبانہ کام وغیرہ ہیں، جو غیبانہ مطلب ہمیں نظر نہیں آتے مگر اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ وہ نفع و نقصان اور اچھی اور بری تقدیر کا مالک ہے۔ نفع بھی دیتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ اچھی بھی دیتا ہے اور بری تقدیر کا مالک بھی ہے۔ اچھی تقدیر بھی دے سکتا ہے اور بری تقدیر بھی دے سکتا ہے۔ اس کے معاملات میں کسی کا دخل نہیں، کوئی بھی اس کے معاملات میں دخل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ موت جب دیتا ہے تو اس کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین دونوں کا نور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب نے توحید کی تعلیم دی۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں ان سب نے ہمیں توحید کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لوگوں کو صرف اللہ کی طرف ہی بلایا، اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی اور لوگوں کو احکامات الہی کی پیروی کرنے کے لیے کہا، اور لوگوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی یقین اور اسی عقیدے، اسی پختہ کی طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی پر ہم سب کو ایمان لانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کی دعوت دی ہے اس کا پہلا حصہ اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کی دعوت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلمہ بتایا ہے، ہم مسلمان کو جو کلمہ بتایا ہے، جس کلمے کی ہمیں دعوت دی ہے، اس کا سب سے پہلا عقیدہ اس کا سب سے پہلا حصہ عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے، عقیدہ کو ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ پہلا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے اور دوسرا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یقین رکھنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں پر عمل کرنے کا اقرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ جو ہیں نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ وہی لوگ جو ہے دوزخ سے جو ہے اللہ تعالیٰ دوزخ سے انہیں کو نکالے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور ان کے دل میں گہیوں یا جو کے دانے کے برابر حتیٰ کہ چونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ مطلب ان کے دل میں جو ہے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ جو ہے ایمان جو ہے وہ دل میں موجود ہوگا۔ وحدانیت پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جزء ہے۔ وحدانیت پر جو ہے ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا جو ہے اہم حصہ ہے۔ ایمان کے اعلیٰ درجات اسی کو ملتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑا درجہ جو ہے اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، اور لوگوں سے تعلقات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتا ہو، اور وہی لوگ جو ہے تعلقات میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو ہے پابندی کرتا ہو۔ جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں لوگ اسی کی پابندی کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے والے کاموں سے اسی طرح بچتا ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ناراض کرنے کا سبب بننے والے کاموں سے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پاس ناراض ہوں، اس سے بچنے کے لیے اس سے بچنے والے کاموں سے کاموں سے بچتا ہو، اور جیسے انسان معمولی سی آگ یا کسی گرم چیز کے ذریعے جلنے سے بچتا ہو، جیسے انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے بچنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہو، گرم چیزوں کی یا جلنے کی جو ہے جلنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اگر ہم کائنات کے نظام پر بھی غور کریں، اگر توحید عقیدت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی دنیا کے نظام پر غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی یکتائی اور اس کے بے مثال ہونے کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کی یکتا اور اس کی بے مثال جو ہے بہت ساری جو ہے مثالیں اور نشانیاں نظر آئیں گی۔ خود ہمارا اپنا وجود اور اس کے اندر چلنے والا نظام، ہمارا اپنا جو وجود ہوگا اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو نظام چل رہا ہوگا، اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہوگا، اپنے اللہ تعالیٰ کی جو ہے گواہی دے رہا ہوگا۔ اس کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ جو ہماری دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے اسے چلا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض دن رات اور اس کی مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے انسانوں تک جو ہے دن رات اپنی مخلوق تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور جتنا بھی خرچ کر لیں لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر جتنا بھی خرچ ہو جائے تو اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبعث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزقہ فأحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون ان فی السماوات والارض
لآیات للمؤمنین وفی خلقکم ما یبعث من دابۃ آیات للقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریح آیات للقوم یعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا۔ ترجمہ: بے شک تمام آسمانوں اور زمینوں پر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تمام ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے بہت ساری نشانیاں دی گئی ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی، جب انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے اس میں بھی اور جانوروں میں بھی، جن کو وہ پھیلاتا ہے، جن کو وہ زیادہ کرتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو یقین رکھتا ہے ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن آگے پیچھے آنے جانے، جو ہمارے پاس رات اور دن آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے، پہلے دن پھر رات پھر دن پھر رات، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذریعہ رزق نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ ذریعہ بنایا، رزق نازل فرمایا، رزق وہ عطا کیا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اور پھر زمین کو جب مر جاتے ہیں تو دوبارہ زندہ کیا۔ اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جب ہمارے پاس ہوا وہ بدلتی ہے اس کے میں عقل والوں کے لیے وہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، اس سے سب کا عالم ہے، سب سے سب کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے علم کا احاطہ نہیں، اس کا علم وہ کم نہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں اور ضرورتیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو پورا کرنے والا ہے، کبھی لیٹ، کبھی دیر سے، یا کبھی جلدی، کچھ جلدی پوری کرتا ہے تو کچھ دیر سے پوری کرتا ہے، مگر پوری ضرور کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہ بخشنے والا اور ہمیں سے بہت محبت کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہ جتنے بھی ہیں اس کو بخشتا ہے اور ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے۔ اس کا ہمارے پاس جتنا بھی اقتدار ہے، جتنا بھی وہ رکھتا ہے اقتدار، آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، آسمانوں اور زمینوں پر وہ بھاری ہے۔ وہ بغیر کسی شراکت کے اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ بغیر کسی شرک کے، مطلب اپنے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہیں چلا رہا، بغیر کسی شراکت کے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اس نظام کو چلانے والا، اور اس کو اتنے بڑے نظام کو چلانا ہے، اس لیے کچھ دشوار نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر اس نظام کو پیدا کرنے والا اور چلانے میں اس کا کوئی شریک ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ادھر ادھر ہو جاتا۔ کائنات کا نظام میں نصب و ضبط اسی وحدہ لا شریک کی وجہ سے ہے۔ اگر اس میں کوئی شریک نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ نظام آسانی کے ساتھ چل رہا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو ایک کہتا میں یہ دن کرتا ہوں تو دوسرا کہتا میں رات کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اس نظام کو چلانے والا اکیلا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ ترجمہ: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، اگر آسمان یا زمین پر اللہ کے سوا
اور کوئی بھی معبود ہوتا تو زمین کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، زمین کا نظام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک العرش ان سے پاک ہے، جو باتیں لوگ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے جو ہے وہ پاک ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر رکھی ہوئی اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر رکھی ہوئی کتاب، عرش زمین پر جو ہے اس نے جو کتاب رکھی ہوئی تو اس میں اپنی خود کی ذات کے بارے میں جو ہے اپنے بارے میں جو ہے وہ خود کہا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میں جتنا رحیم ہوں وہ میرے غصے پر غالب ہے، میرے غصے سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے تمام تر کوتاہیوں کے باوجود رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ تمام جو ہے انسانوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود جو ہے وہ رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتوں کی بارش جو ہے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اس کی مزید نشانیوں میں سورج، چاند، ستاروں کا نظام، پہاڑ، دریا، سمندر، موسموں کا تغیر، رنگ برکھنے، پھول اور پھل ہیں۔ مزید تمام نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، سورج، چاند، ستاروں کا نظام جو چل رہا ہے، پہاڑوں، دریوں، سمندر، موسم کا تبدیل ہونا، رنگ بھڑکنے، پھول جو ہے مختلف جو ہے وہ رنگ بتاتے ہیں نکالتے ہیں، اور پھل۔ غرض یہ کہ زمین و آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز اور اس کائنات کا نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں۔ تمام غرض یہ ہے کہ زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں۔ زندگی اور موت بھی اسی کے وجود کی دلیل ہے، زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اوقات میں عبادت کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا نگران ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کا نگران ہے، ان پر نظر رکھنے والا ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو سچی ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تجھ سے ملاقات سچ ہے، تیرا قول سچ ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، تمام نبی سچ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو عبادت کرتے وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سچ ہیں جو تو نے ہمیں بتائی۔ ہمیں کیا اگلا ہے ہمارے پاس، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اور اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنا اشرف المخلوقات اور اپنا نائب بنایا ہے، زمین و آسمان کے میں موجود ہر چیز کے لیے مسخر کر دیا اور ہمارا رتبہ ان سب چیزوں سے بلند کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مخلوق کو معبود بنانا کی بجائے خالق پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہمیں اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس کی عبادت میں جو ہے کسی کو جو ہے شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو بھی جو شریک کرے گا وہ ہمارے پاس سب سے بڑا گناہ کہلائے گا۔ نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور اطاعت گزار بنے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی کی پیروی کریں۔ اس نے جو ہمارے لیے آخری نبی بھیجا اس کی ہم پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ قرآن مجید میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا۔ جو شخص بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا ہمارے پاس اور قرآن مجید میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات
اور قرآن مجید میں موجود جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں وہ اس پہ عمل کریں، اور جن اعمال سے منع کیا گیا ہے اور جو اعمال سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کے کاموں سے رک جائے، اور جو اعمال سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کریں، اس سے ہم رک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں پر اس کے شکر گزار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کریں، اس کی شکر ادا کریں۔ نمبر 4 پوائنٹ، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ اس کی یاد سے غافل نہ رہیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اس کی یاد سے غافل نہ رہیں، اس کی یاد جو ہے اس سے غافل نہ رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں اور اپنے ذکر میں مشغول رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ تمام مصائب، نمبر 5 پوائنٹ ہے، تمام مصائب اور مشکلات میں اسی کو مدد کے لیے پکاریں۔ تمام مصائب، جتنے بھی مشکلات ہیں اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اپنی حاجتیں طلب کریں، اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی صرف کہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کریں، اب مانگے سب کچھ۔ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دوسروں کے محتاج نہ بنے۔ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے تو دوسروں کے لیے محتاج نہ بنے، دوسروں سے کچھ نہ مانگے سوائے اللہ کے، اسی کے محتاج رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج رہیں۔ ہر معاملے پر اللہ پر توکل رکھیں، ہر معاملے پر جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح زندگی بتائی ہے ہم اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کریں۔ لطف و مہربانی، امن و سلامتی، عدل و انصاف، تدبر و حکمت، احسان و ایثار اور محبت و الفت جیسی صفات کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ لطف مطلب ہم اپنی دوسروں کو جو ہے محبت دیں، عدل و انصاف کریں، امن و سلامتی قائم کریں اور احسان کریں، دوسروں کا احساس کریں، ایثار کریں، محبت و لطف اور دوسری ایسی صفات کو جو ہے اپنی کردار کا حصہ بنائیں اور دوسروں سے پیار کریں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بنے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے بندہ یا بندی بنے، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چند نام یہ ہیں۔ نام الواحد ایک کو کہتے ہیں، الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا، الرحمن بڑی رحمت والا، الرحیم نہایت مہربان، الملک حقیقی بادشاہ، السلام سلامتی والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، الخالق پیدا فرمانے والا، الحی ہمیشہ زندہ، الغفور بہت بخشنے والا، الرازق سب کو روزی دینے والا، الودود محبت کرنے والا، المجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا، الوسیع سننے والا، الصبیر دیکھنے والا، الصبور بڑا صابر۔ اب آتے ہیں ہم مشق کی طرف، درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے توحید کے معنی کیا ہیں اور مفہوم کیا ہے؟ تو پہلا ہم کہیں گے کہ توحید کے ہمارے پاس معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، نیز اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اس عقیدے کی ہمارے پاس اہمیت کیا ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پیج نمبر 4 پہ آ جائیں، توحید معنی اور مفہوم۔ تو لکھنا ہے توحید کے معنی یہ ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو کے بھی قادر ہے، پھر ترجمہ لکھ لیں کہ ہمارے پاس اس کوشچن کا اگلا پارٹ جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے، نیز اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت کی ہیڈنگ دے کے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یہاں سے لے کر رسالت کا اقرار ہے، یہاں تک آپ لوگوں نے کوشچن نمبر 1 کا آنسر لکھنا ہے۔ نمبر 2 کوشچن پہ آ جائیں، کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کون کون سی نشانیاں نظر آتی ہیں؟ اس کا کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہم لکھیں گے پیج نمبر 5 پر۔ کون کون سی نشانیاں نظر آتی ہیں، اس کا جواب ہم لکھیں گے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اگر ہم کائنات کے نظام پر بھی غور کریں، یہاں سے لے کر ترجمہ یہاں تک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہاں تک آپ لوگوں نے کوشچن نمبر 2 کا آنسر لکھنا ہے۔
اب آ جائیں مختصر سوالات کے جوابات دیجیے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک گناہ عظیم کیوں ہے؟ اس کا آنسر ہم لکھیں گے شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا مد قابل ٹھہرانا اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے بھی حاجتیں مانگنا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو خدائے واحد ماننے سے انکار نہ کرنا شرک ہے۔ شرک کو گناہ عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس کا انتظام چلانے والا صرف اور صرف ایک رب ہے جو تمام اختیارات اور قدرت رکھتا ہے، پھر اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق اس کی خدائی میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ شرک سے مراد یہ ہے، شرک اسے کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جو ہے اس کا شریک نہ کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی پر ہم ایمان رکھیں اور اسی پر جو ہے ہم عقیدہ رکھیں، اور اپنا نفع و نقصان جو ہے کسی اور کے سامنے جو ہے اپنی حاجت کسی اور کے سامنے جو ہے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی حاجت نہ بتائیں سوائے اللہ کے۔ اگر ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں اور کسی اور کو جو ہے اس کا حقدار سمجھتے ہیں یا مالک سمجھتے ہیں یا کسی اور کو جو ہے شریک کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس شرک کہلاتا ہے، اور شرک جو ہے ہمارے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہے آپ لوگ کا کوشچن نمبر 1 کا آنسر، شریک ہو سکتی ہے، یہاں تک آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ جزا و سزا پر قادر ہے، وضاحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کوشچن نمبر 2 کا آنسر آپ لوگوں نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ جزا و سزا پر قادر ہے، وہ گناہگاروں کو ذلت اور رسوائی، جان و مال کے نقصان یا آخرت کے عذاب کی صورت میں سزا دیتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو دنیا و آخرت میں انعامات سے نوازتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے خود ہمارا وجود اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے، کیسے؟ تیسرا کوشچن کا آنسر ہم لکھیں گے اگر ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں تو ہمارا ہر عنصر ہمارے خالق کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے، ہمارے جسم تمام نظام ہمارا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا، کام کرنا، غور و فکر کرنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے، یہ آپ لوگوں نے کاپی میں لکھنا ہے اور یہ سب آنسر آپ لوگوں نے کاپی میں لکھ کے اسے یاد کرنے ہیں۔ نمبر 3 ہے درج ذیل کو ان الفاظ ان کے درست معنی سے ملائیے۔ تو آئیے ہم جو ہے اس کو جو ہے درست الفاظ کے معنی سے ملاتے ہیں۔ حدیث و نبوی کے سامنے لکھنا ہے ہم نے جن الفاظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جاننے والا۔ شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حصہ داری۔ توحید، ایک اللہ پر ایمان۔ آپ لوگوں نے یہ سب جو ہے لکھنا ہے، اس کے سامنے جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح یہ صحیح والا جو ہے معنی جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ کوشچن نمبر 4 ہے نوٹ لکھیے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں جو ہے ایک نوٹ لکھنا ہے کہ انسانی زندگی پر توحید جو ہے وہ کیا اثر ڈالتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔